مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا تم اگر ہندو ہو تو میں نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم اگر مسلمان ہو تو میں نے مسلمان سے میم کو نکالا، ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے بعد میں ہو، ہمارا وطن ایک ہے، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ جب ہندو نے مان لیا کہ مسلمان ہندوستانی، جب مسلمان نے مان لیا کہ ہندو ہندوستانی، تو دونوں کو آپس کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہار ہے اور اس سے آگے جو ہے وہ اتر پردیش ہے۔ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے سنت کبیر نگر۔ جانتے ہیں وہ ضلع سنت کبیر نگر کیوں ہے؟ صوفی سنت کبیر داس تھے، اس کے نام پر وہ ضلع ہے۔ کبیر داس نے ہندو مسلمان کو ہندوستان میں پیغام دیا کہ یاد رکھو، کسی بھی ہندو کو کہیں بھی کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا ہاں جانے والی۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا ہاں جانے والی ہے۔ اب دونوں سے پوچھو کہ جب تم کو معلوم ہے یہ دنیا جا رہی ہے، ہندوستان جا رہا ہے، تو جانے والی چیز پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ تم ہندو سے مسلمان جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ مسلمان ہندو سے جھگڑا کیوں کرتے ہو ہندوستان کے لیے؟ جب ہندوستان جانے والا ہے، تم بھی مانتے ہو وہ بھی مانتا ہے، تو جانے والی چیز پر جھگڑا نہیں ہوتا۔ رات کا سناٹا تھا، صبح ہوئی تو بادشاہ نے کھڑکی کو کھول کر کے رستے پر دیکھا ایک غریب آدمی جھاڑو لگا رہا ہے۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا اس منحوس کا میں نے صبح صبح چہرہ دیکھ لیا، میرا کام بگڑے گا بنے گا نہیں۔ خیال کے مطابق اس کا جب کام بگڑنے لگا تو وزیر کو بلا کر کے کہا اس منحوس کو پھانسی پر چڑھا دو، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال دو۔ جب وہ غریب پھانسی پر چڑھنے لگا تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھ کو پھانسی پر کیوں چڑھا رہے ہو؟ کہا تم منحوس آدمی ہو، میں نے تمہارا صبح صبح چہرہ دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اس غریب نے ہمت کر کے کہا کہ او بادشاہ، ہم سے بڑے منحوس تم ہو، ہم سے تم سے کم منحوس۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم نے میرا چہرہ دیکھا، تمہاری جان سلامت ہے، جہان کا نقصان ہے۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میری جان بھی جا رہی ہے، میرا جہان بھی جا رہا ہے، اب فیصلہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں۔ کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تاراون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائے، تاراون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام، میں تو ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں آواز ساتھ نہیں دے گی، مجمع ساتھ دے گا کہ نہیں، آپ نے ساتھ دیا تو سب کچھ نے ساتھ دیا۔ مائک بھی بوڑھا جوان ہو گیا ہے، اور جو ناظم جلسہ بیٹھے ہوئے ہیں سرد، آپ اس کو ہلکے میں مت لیجیے گا، یہ شادی کے بعد سسرال میں زیادہ رہتا ہے، اور آپ یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا، کتابوں میں لکھا ہے گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، یہ پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ہر کام اپنی بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جورو کا غلام، ساری دنیا جانتی ہے کہ عورت سے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، بچی بھی پیدا ہوتی ہے،
لیکن آپ کے علم میں اللہ اضافہ کرے، دنیا کی سب سے پہلی عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کون تھی؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ کن سے پیدا ہو رہی ہے؟ حضرت آدم سے پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، پیر سے پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ عورت کو جوتے کی ٹھوکر میں رکھا جائے، سر سے پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ عورت کو سر پر بٹھایا جائے، مرد سے عورت ضرور پیدا ہو رہی ہے، لیکن کہاں سے؟ پسلی سے۔ پسلی دل کے پاس ہے، عورت دل کے پاس رکھنے کی جگہ ہے، سر پر بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، ٹھوکروں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ سیرت کے حوالے سے پیغام بہت خوبصورت سامعین خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ میں تو دیکھا کہ دور تک لوگ میلہ گھوم رہے ہیں، یہ جلسہ دیکھنے والے لوگ ہیں، اور جو پنڈال میں آ گئے چاہے کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں چاہے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ جلسہ دیکھنے والے نہیں ہے، جلسہ سننے والے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، بہت مشکل کام ہوگا۔ پادری کے پاس مسلمان آیا تو پادری بولا کہ ارے تمہاری داڑھی عمر میں بڑی ہے یا تم عمر میں بڑے ہو؟ تو مسلمان بولا کہ آپ بھی عجیب پاگل آدمی، آپ بھی عجیب پاگل آدمی ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی، اب بتائیے کہ بڑا کون ہوگا؟ میں عمر میں بڑا ہوں، عمر میں میری داڑھی چھوٹی ہے۔ تو پادری نے ایک جملہ کہا، مسلمانوں کو لاجواب کر دیا، کہا کہ 10 سال پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، کچی تھی، 10 سال کے بعد جب میرے پاس آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 10 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن نبی کے دین پر تمہارا ایمان ہے، بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا۔ مالا لے کر کے باپ نے بیٹی کے گلے میں ڈال کر کے کہا سبحان اللہ، رشتہ مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے تمہاری شادی ہوگی، لڑکا مل گیا، جب اس سے تمہاری شادی ہوگی تم اس کی بیوی بنو گی۔ باپ نے کہا کہ وہ تم کو ناک میں بھی زیور پہنائے گا، کان میں بھی زیور پہنائے گا، بازو میں بھی زیور دے گا، تم کو زیور سے بوجھل کر دے گا، بہت اچھا پیارا لڑکا مل گیا تمہارے رشتے کے لیے۔ تو بیٹی باپ سے زیادہ دیندار تھی، باپ سے پوچھا ابا جس لڑکے کو آپ دیکھ کر کے آ رہے ہو اس کے سر پر ٹوپی تھی؟ تو باپ نے کہا جمعہ میں، اس کے بعد سیدھا جیب میں۔ دوسرا سوال لڑکی نے پوچھا کہ ابا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آ رہے ہو، جس کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو، اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی تو ہو جائے اس کے بعد داڑھی رکھے گا۔ تیسرا سوال بیٹی نے پوچھا ابا حضور جس لڑکے کا حوالہ تم دے رہے ہو مالدار ہے، اس نے حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روزے کی زیارت کی ہے؟ تو باپ نے کہا ابھی کیا جلدی ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آئے گا، تب حج کرنے کے لیے جائے گا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں،
जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिसने पैसा होने के बावजूद भी अभी हज नहीं किया उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरी शादी कर दोगे, मैं उसकी बीवी बन गई तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका लड़का, जिसका काला, जिसका बच्चा जितना काला होता है बचपन में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने देगी। आसमान से ही ठप्पा पड़ा है, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप खोलने के लिए गया तो देखा कि काला जवान खड़ा है, होंठ मोटे मोटे हैं और कोयले की तरह काला है, खड़ा है, जवान है। तो बेटी के बाप ने पूछा कि क्यों खड़े हो, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, बेटी मालदार है, ये रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौदहवीं का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, ये मोबाइल आपके जलसे को जिंदा करता है, इसलिए इन लोगों की तौहीन मत कीजिएगा, इनकी इज्जत कीजिएगा। ये आपके जलसे को भी जिंदा करते हैं और आपके जलसे की तबलीग को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाते हैं। ये देख रहे हैं मोबाइल लगा हुआ है, लेकिन दौर बदल गया। अब लोग अपनी पसंद से रिश्ता करते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फेसबुक की लड़की से निकाह करेंगे, व्हाट्सएप की लड़की से निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह दो चार आदमी। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आपके हैं, तालीम के हवाले से मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप किस तरह बैठे हुए हैं? कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग घास पर बैठे हुए। मजा तो घास पर बैठने वाले को आ रहा है। घास पर लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। मैं भी कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहा हूं। जो हालत आपकी वही हालत हमारी है। हाथ पांव नीचे, आपके हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, हमारा भी दिल बीच में, आपका दिमाग ऊपर, हमारा भी दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप गौर करेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता होगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे अल्लाह ने रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह की तरफ से इशारा है बच्चे के माँ बाप को कि तुम अपने बच्चे को इल्म और हुनर में आगे करो। अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हम अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं और बच्चे याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं कि रमजान के बाद नया नया कपड़ा पहनाने के चक्कर में जेब के पैसे को भी पैसा नहीं समझते। याद रखिए, कैसा भी कीमती कपड़ा पहना दीजिए, बच्चे को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। उसके बाद जब पैसे कमा लेते हैं तो हम
اپنے بچوں کے لیے عالیشان مکان بناتے ہیں. جب بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا. یہ بچے اجاڑ کر کے پھینک دیں گے, شیش محل بنائیں گے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک احسان کر دیجئے کبھی نہیں بھولیں گے. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے بچے کو مگر پڑھا لکھا دیجئے, زندگی پر احسان یاد رکھیں. پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں؟ اقوام متحدہ نے 1984 میں کہا 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں پوری دنیا میں. اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ تو لکھا ہندوستان. ہندوستان میں بھی ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون؟ مسلمان. 62% مرد جاہل ہیں, 72% عورت جاہل ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایک جوان آیا کرتب دکھانے کے لیے, سوئی کو زمین میں گاڑ کر کے 10 ہاتھ پیچھے ہٹ گیا, ہاتھ میں دھاگا لے کر کے نشانہ لے رہا ہے. لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ دھاگا کہاں ہے, سوئی کا ناکا کہاں ہے, دھاگا کو کہاں سے پھینکے گا اور ناکے میں دھاگا پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا. 1 منٹ میں اس نے جو دھاگے کو اٹھا کر کے پھینکا, سوئی کے ناکے سے پاس ہوا. سبحان اللہ. ادھر سے تالی بج گئی, ادھر سے تالی بج گئی. کرتب دکھایا, کارنامہ دکھایا. ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ اس جوان کو 10 روپیہ انعام دو اور 10 جوتے مارو. اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے, یار اتنا کرتب بڑھیا دکھا کر کے بھی اس کو جوتا مارا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس جوان نے بیکار کام میں اپنی جوانی کو برباد کر دیا. اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے جاتا کتنا بڑا آدمی بنتا. کرتب دکھا کر کے بھیک نہیں مانگتا بلکہ دنیا کے بوجھ کو اٹھا کر کے بھیک دینے والا بنتا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے, نوکری نہیں تو تعلیم نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نوکری ملے یا نہ ملے ہم اپنے بچے کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ. بے وقوف مدرسے میں, عقل مند اسکول میں جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ کنیا کے بھی ماموں ہے, دلہا کے بھی ماموں ہے, دونوں طرف سے یہ بورو ہے. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ, انسان بناؤ, انہیں انسان بناؤ. تاجر بناؤ, شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ, اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ, انسان بناؤ, انہیں انسان بناؤ. بچوں کے حوالے سے پیغام نکل گیا. بچوں کے حوالے سے ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں. ہر کام وقت پر کریں گے مگر نکاح بعد میں کریں گے, فرصت سے کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے جن کا نکاح ہو گیا, وہ ڈبل کے چکر میں. یہ چینل والے اگر آپ کی بیوی کو دکھا دیں گے آپ کا ہاتھ, دانا پانی سب بند ہو جائے گا. دنیا اور آخرت کے حوالے سے خوبصورت پیغام جس کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا. میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ جلسہ کہیں میلاد نہ بن جائے, اور میں بھی ہوشیار آدمی ہوں, آیا ہوں دور سے. میں نے سوچا کہ میلاد بن جائے تو میلاد بن جائے, اگر بتی جلاؤں گا موم بتی جلاؤں گا, چراغی مرادی لے کر کے 9-11 ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی لوگ جہاں بھی بیٹھ گئے, میلاد جلسہ بن گیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے. دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. 4 چیز جا کر کے واپس نہیں آتی ہے. کمان سے نکلنے والا تیر جب نکل جاتا تو واپس نہیں آتا. زبان سے جو بات نکل گئی وہ واپس نہیں آتی. جسم سے جو روح نکل جاتی وہ واپس نہیں ہوتی. اور زندگی سے جو وقت نکل جاتا, جو عمر نکل جاتی ہے, وہ واپس نہیں آتی. مال آپ جمع کر لیجئے اور پیسہ جمع کیجئے, لیکن ایک چیز جمع نہیں کر سکتے. پیسہ آپ جمع کر سکتے ہیں, آج پیسہ نہیں ہے کل پیسہ ہو جائے گا, آج تھوڑا پیسہ ہے کل زیادہ پیسہ ہوگا.
آج کروڑپتی ہیں، کل لاکھ پتی آپ بن جائیں گے، لیکن ایک چیز جمع نہیں کر سکتے، جو زندگی کا وقت نکل گیا اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ پیسہ تو جمع ہوتا ہے، وقت جمع نہیں ہوتا۔ اس جلسے میں جوان کون ہے، نوجوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بوڑھا کون ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس کی عمر 30 سال ہے وہ نوجوان ہے، جس کی عمر 40 سال ہے وہ جوان ہے، نوجوان نہیں ہے۔ جس کی عمر 50 سال ہے وہ نوجوان بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، ادھیڑ ہے۔ اور جس کی عمر 50 پر 1 کا اضافہ کر کے 51 سال ہو گئے، یہ ادھیڑ بھی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا۔ انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے، 30 سال میں ہے تو نوجوان ہے، 10 سال کا اضافہ ہوا، اب نوجوان نہیں رہا، جوان ہو گیا۔ اور جب اس پر 10 سال کا اضافہ ہوا 40، تو اب نوجوان بھی نہیں رہا، جوان ہو گیا۔ اور جب 10 سال کا اضافہ ہوا تو اب نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ادھیڑ ہو گیا۔ اور جب 50 سال پر 1 سال کا اضافہ ہو گیا تو اب بوڑھے کی صف میں چلا گیا۔ ایک بہرا آدمی بیمار کی خیریت لینے کے لیے گیا، تو جا کر کے پوچھا کیا حال ہے؟ بہرا کو تو کچھ سنائی دیتا نہیں، تو بیمار بولا مر رہا۔ کہ سبحان اللہ، مبارک۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو؟ کہ زہر کھا رہا۔ کہ بہت اچھی دوائی ہے، رات دن کھاتے رہو۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ بولا ملک الموت سے۔ اب بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ، ہم بھی سدھارنے کے لیے آئے۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ میں ایک بات آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک کونا سے جلسہ کر کے آتے ہیں، پھر جلسہ کر کے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے۔ اگر مجھے ٹائم نہیں ہوتا، 3 منٹ کا ٹائم ہوتا، تو یہ میں پیغام اتنی دور سے سنا کر کے آپ کو جاتا۔ اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو میں گارنٹی لے کر کے جاتا کہ آپ کبھی غریب نہیں رہیں گے۔ اللہ آپ کو غنی بنا دے گا، مالدار رکھے گا۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ آپ کو صرف 2 ہی کام کرنا ہے، مالدار بننا ہے، غریب نہیں رہنا ہے، مالدار بننا ہے۔ تو آپ کو صرف 2 کام کرنا ہے، دل پر نہیں لکھنا ہے، بلکہ دل کی ڈائری پر نہیں، دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کرنا ہے۔ 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام حلال کمائی، اور دوسرا کام حساب سے خرچ کیجئے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، ناپ تول کر کے خرچ کیجئے، حلال کما کر کے دکھائیے۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ آپ ترقی کے آسمان کو چھوئیں گے، دنیا پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ 1 لقمہ حلق کے نیچے حرام کا گیا، صرف 1 لقمہ، صرف 1 لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اترا ہے۔ 40 دنوں تک کوئی نماز قبول نہیں، کوئی صدقہ قبول نہیں۔ 1 لقمے کا جب یہ حال ہے، حرام سے جب گودام بھریں گے تو کیا حال ہوگا۔ حلال 1 سال نہیں، صرف 40 روز آپ کھا کر کے دکھائیے، اللہ 2 چیز میں اضافہ کرے گا۔ تجربے کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر تجربہ جھوٹا ہو جائے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔
حلال کما کر کے صرف 40 دن دکھائیے، حلال کھا کر کے صرف 40 روز دکھائیے، اللہ 2 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ جو زبان گونگی تھی اللہ علم کا چشمہ اس پر جاری کر دے گا، جو دل تاریک اور سیاہ تھا اس کو اللہ روشن اور منور کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70 مرتبہ بھی اگر کوئی گردن کٹائے راہ خدا میں، اگر اس نے حرام کھایا ہے کمایا ہے، تو حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ 70 بار بھی اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والے کا کارنامہ اور اس کی شہادت حرام کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ 70 مرتبہ اگر کوئی گردن کٹا لے پھر بھی حرام کا گناہ اس شہادت سے معاف نہیں ہوگا۔ یہ مدراس ہے جس کو چنئی بولتے ہیں، یہاں سے چاند مار کا لنگی آتی ہے اور ہم لوگ پہن کر کے گھومتے ہیں، اور وہ لنگی ٹکتی بھی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر شادی ہو رہی تھی، تو یہ جو رجسٹر ہے قاضی صاحب نے مکمل کیا، لڑکا کا بھی نام لکھا، لڑکی کا بھی نام لکھا۔ اس کے بعد لڑکے والے سے کہا، لڑکی والے سے کہا کہ قاضیانہ 3 لاکھ جمع کرو، اس کے بعد نکاح پڑھاؤں گا۔ لڑکی والے نے کہا کتنے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے بھی چونا لگاتے ہو۔ تو قاضی صاحب نے سونار کی چوٹ نہیں لوہار کی چوٹ ماری کہ نکاح عبادت ہے، تم نے نکاح میں پانی کی طرح پیسہ بہایا، ایک نکاح میں کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، تم نے 30 لاکھ خرچ کر دیا۔ جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے، پہلے 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو، اس کے بعد نکاح کرو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھی سادی شادی کریں گے بیٹے کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر انشاءاللہ۔ تھوڑی سی بیداری رہ گئی ہے، آپ لوگ آدھا بیدار ہوئے ہیں اور مکمل بیدار نہیں۔ نکاح کو آسان بنائیے، بارات کے خرچ کو ہٹائیے، شادی میں پانی کی طرح پیسے کو مت بہائیے۔ یہ پیسہ چلا جائے گا آپ کی ترقی چلی جائے گی، یہ پیسہ بچ گیا آپ کی ترقی بچ جائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ نکاح کو آسان کریں گے، نکاح پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا 2 رنگی ہے، یہ دنیا 2 رنگی ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا 2 رنگی ہے، یہ دنیا 2 رنگی ہے۔ جو لڑکا نکاح کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور لڑکے کی ماں کیسی ہوتی ہے، اور جو لڑکا نکاح کرتا ہے اس کا باپ کیسا ہوتا ہے، اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکاح سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جانتے ہیں نکاح کے لیے جمعہ کا دن ہونا شرط نہیں ہے، جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ نکاح کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ نکاح کے لیے قاضی شرط نہیں ہے، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح ہو جاتا۔ نکاح مشکل کیسے ہوا؟ لڑکا لالچی ہو گیا، اس کا باپ مہا لالچی ہو گیا، اس کی ماں 1 نمبر کی خود غرض ہو گئی۔ نکاح سے پیسہ کمانے کے لیے ماں باپ بھی کھڑے ہیں، لڑکا بھی ہے، اس لیے جو نکاح آسان تھا وہ مشکل سے مشکل ہو گیا۔ مشکل ہونے کے نتیجے میں مسلمان کی بیٹی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ جب نکاح آسان تھا
تو ایمان بھی محفوظ تھا، آبری بھی محفوظ تھی۔ جب نکاح مشکل ہوا، مسلمانوں نے نکاح کو تجارت بنایا، لڑکا خرید کر کے لڑکی کا باپ لڑکی کو دیتا ہے، تو اب مسلمان کی عورتوں کی آبرو بھی محفوظ رہی ہے، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے لڑکا سے کہ تم اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہو، تم اپنے ماں باپ کی مرضی سے نکاح نہیں کر رہے ہو، شادی پر ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ لڑکا ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتا۔ تو کہا وہ لڑکا کہاں گیا جو تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا؟ کہا وہ تمہاری لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تمہاری دولت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دولت نہیں ملی تو غائب ہو گیا، دولت ملتی تو حاضر رہتا۔ آج کے دور کا لڑکا لڑکی کی سیرت پر نکاح نہیں کرتا، لڑکی کے باپ کی دولت پر نکاح کرتا ہے۔ لڑکی کی ماں ادھر بیٹھی ہوئی ہے، لڑکے کی ماں ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو دلہن کی ماں کہتی ہے دلہے کی ماں سے آپ کا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو دلہے کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو فلاں جگہ گاڑی مل رہی ہے، میرے بیٹے کو فلاں جگہ سامان مل رہا ہے، میرے بیٹے کو فلاں جگہ پیسہ مل رہا ہے، اگر تمہارے ہاں سب کچھ برابر ملا تو رشتہ ہوگا، ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قیامت آ گئی، عورت ہو کر کے عورت کو ڈس رہی ہے۔ اس دور میں سات انسان عورت ہے، لڑکے کی ماں نہیں، لڑکے کی ماں ہے جو لڑکی کی ماں کو ڈس رہی ہے۔ لڑکے کی ماں کا کیا کردار ہے یہ تو آ گیا، اب لڑکے کے باپ کا کردار دیکھیں۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے لڑکے کے باپ سے کہ حاجی صاحب بیٹی ہماری ہے، بیٹا آپ کا ہے، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ کہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں، میں مکہ سے آیا ہوں، اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، لیکن جب ڈیمانڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو 4 چکا دے دیجئے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ انصاف سے بتائیے، آپ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ سامان ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ آپ دوسرے پر مہربان ہو جائیے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، اور فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔